السلام علیکم سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ خواتین و حضرات ایک کام کریں کہ اپنے اپنے پین اور ایک جو آپ کی وہ ہے کاپی سیرت کی وہ لے کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم آج دہرائی کریں گے، پھر میں آپ کو کچھ ہوم ورک دوں گا تاکہ آپ اس کو پوری طرح پڑھ لیں۔ اچھا، ایک چیز بتائیں، اور وہ یہ کہ ہم دہرائی کیوں کرتے ہیں، یا اسکول میں بچوں کو ہوم ورک کیوں دیتے ہیں؟ یاد تاکہ دہانی کے یاد لیے رہے۔ جو پڑھا ہے وہ دوبارہ رپیٹ ہو جائے دماغ میں۔ یا دہانی کا لفظ غلط ہے۔ آپ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کا سبق پکا ہو جائے، وہ سمجھ لیں۔ اگر وہ ہوم ورک نہ کریں تو پھر وہ بات بالکل چند دنوں کے بعد بھول جاتی ہے۔ اور اب ہم کیونکہ قرآن اور حدیث کے طالب علم ہیں، سیرت اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں، اور کتاب کا ایک ایک صفحہ ہمارے ذہن میں کہ کس صفحے پر کیا چیز ہے، کون سا چیپٹر ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر، بالکل تو آپ پھر دہرائی بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، کرتے اور تو ہیں اللہ سر۔ سے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہوں کہ آگے دوڑتا جاؤں اور پیچھے دیکھوں نہیں کہ طالب علموں نے حاصل کیا کیا ہے۔ اب ذرا ہم جلدی جلدی کریں گے تاکہ وقت کی بچت ہو۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو معلومات آپ کو اور مجھے بالکل کلیئرلی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ذرا آپ بڑے کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں کوئی معاشرتی صورتحال کیا تھی، اخلاقی کیا تھی، سیاسی کیا تھی، اور معاشی کیا تھی، یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی سر۔ اچھا، آپ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے، میں دوسروں سے پوچھ رہا ہوں، آپ ذرا چپ رہے نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگوں نے جی سیرت جی کا۔ جی سر، جی سر۔ اچھا، اب دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام کا پورا نظام لے کے آئے تھے۔ تو اس سے پہلے دنیا میں کون کون سے نظام آئے تھے؟ جلدی بتائیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے پھر قرآن سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ سر، دین ابراہیمی چل اچھا، رہا تھا لیکن اس میں بہت تبدیلیاں آ گئی تھی۔ عیسائیت تھی، یہودیت تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ سب سے پہلے پرانا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ یہ مجھے آپ کو بالکل کلیئر زبانی یاد ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے، اور وہ جب مکے میں ان کو سیٹل کیا تو ان کی پوری اولاد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے،
ہر قرآن کے طالب علم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے، اور وہ دعا ہے سورہ بقرہ کی آیت 129 میں۔ اس دعا کی قبولیت کہاں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو قبولیت کا شرف فرمایا ہے؟ 151 ایکسیلنٹ، 151 بقرہ میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی ہے، سر جی 154 ہے، 151 نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ 154 نہیں۔ آپ دیکھ لیں 154 نہیں ہے۔ اچھا، بولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت و کردار کیسا تھا؟ سیرت سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ کا سیرت و کردار کیا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، سچے یہ تھے۔ کہاں بیان ہوا ہے؟ کہاں بیان ہوا ہے؟ قرآن میں کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ سر کچن میں ہوں میں اس کو کتاب کو کھولا نہیں ہوا، سوری۔ تو کتاب نہیں کھولا ہوا تو آپ پڑھ کیا رہے ہیں پھر؟ جب کلاس ہو رہی ہے تو کتاب آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا نا پینسل اور کاغذ اپنی ایک کاپی رکھیں، وہ ہے آپ کے پاس؟ کردار کا خلاصہ نبوت سے پہلے، پیج صفحہ نمبر 95 پہ ہے، صفحہ نمبر 95 95 لکھیں تاکہ آپ کے پاس موجود ہو، فوراً آپ وہاں ان پیج پہ جا کے دیکھ لیں۔ تو نبوت سے پہلے کا جو سیرت و کردار ہے وہ پیج 95 پر ہے کتاب کے آپ کی۔ اچھا، پہلے 3 سال جو ہے وہ دعوت خفیہ یا سے پردہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ سر اس لیے کہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان ہمیں صورتحال نہ آ جائے، بہت ہی نہ گھبرا جائیں، آہستہ آہستہ کر کے دعوت ان ہاں، کے تک پہلے آپ پہنچے۔ ایک بات ڈاکٹر صاحبہ کہیں کہ کیونکہ مکے والے کٹر مشرک تھے، شرک کی انتہا ہے کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ توحید کے بہت بڑے مبلغ تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیم پہ ہیں، اور کٹر مشرک تھے۔ تو یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا، اور وہ جو تھے انہوں نے ان کے سامنے اتنے وہ بت پرست ہو گئے تھے کہ اللہ کا نام لینا مشکل تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر عام دعوت دیتے تو وہ تو کٹ مرنے کو تیار تھے، آگے دیکھیں گے آپ۔ تو 3 سال ابتدائی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ ایک گروہ تیار ہو جائے، اور وہ گروہ تیار ہو گیا جب 40 سے زائد افراد تھے جو 3 سال کی دعوت میں مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی اصطلاح میں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا بھلا؟ تربیت کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ٹھیک ٹھیک لفظ۔ تزکیہ۔ تزکیہ، شاباش شاباش، تزکیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ساری عقیدے کی ہوں، اعمال کی ہوں، اقوال کی ہوں، معاملات کی ہوں، ان کو اس کی تربیت کر کے ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دیا۔ اچھا، اب دعوت و تبلیغ کا جو خلاصہ تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، وہ آپ کو اس کا مٹیریل کے
دعوت تبلیغ کے لیے کون سا قرآن و سنت کے چیزیں استعمال کی؟ پیج 105 پہ ہے۔ اچھا، اعلانیہ دعوت کا کون سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا؟ سورہ سورہ المدثر، مدثر کی قم فانذر۔ ربک قم فکبر، فانذر، نہیں، پھر آگے بھی ہے۔ ربک فکبر، ہاں، ثیابک قم فطہر فانذر والرجز فاہجر۔ وربک فکبر، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیے۔ آپ اندازہ کریں یہ دو لفظ جو ہیں، رب کا فکبر، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اتنا وسیع المفہوم ہے کہ اب یہ ہو گیا بہت کچھ، یہ بتوں کی پوجا بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صرف ایک اللہ جو ہر حال میں بڑا ہے، ہر جگہ بڑا ہے، ہر وقت بڑا ہے، ہر پہلو سے بڑا ہے، طاقتیں قدرتیں اس کے پاس ہیں، اب ذرا اس کی بڑائی ہر جگہ قائم کر دو۔ اچھا، ایک تو یہ آیت تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلی آیت یہ آئی، اور یہ تھی سورہ شعراء کی آیت 214۔ لکھتے جائیں ساتھ، نوٹ بنائیں اپنے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو 2 دفعہ دعوت دی۔ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آپ اچھی طرح دیکھیں۔ اب جب 2 دفعہ دعوت دی تو بڑی سخت مخالفت کی ابو لہب نے۔ اچھا، ابو لہب نے کیوں مخالفت کی بھلا؟ آپ کا سکا چچا تھا، آپ کی 2 بیٹیاں اس کے گھر میں تھیں جن کو بعد میں اس نے طلاق دلوائی، کیوں اس نے مخالفت کی؟ حد ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے کتاب خریدی، اپنا وقت لگا رہے ہیں، کیوں نہیں آپ اس کو ڈھنگ سے پڑھ رہے؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو سیرت کے، دیکھیں نا، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، سیرت کو سمجھے بغیر ہم قرآن کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ سب سے بڑی وجہ جو مخالفت تھی ابو لہب کی وہ یہ تھی کہ یہ جو تصور دین اسلام پیش کر رہے ہیں، اس سے تو ہمیں تو بڑی اس کفر اور اس شرک کے نظام میں بڑی فوقیت حاصل ہے، ہم تو کعبۃ اللہ کے ولی ہیں، اور اب اس دعوت کے بعد تو سارا عرب اور سارے قبائل ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ برائے مہربانی پڑھیں۔ دیکھیں نا، سیرت کی کلاس اٹینڈ کرنا بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ ہم اس کے پورے تقاضے پورے کریں۔ اچھا، تو کھلم کھلا دعوت جو ہے پہلے آپ نے خاندان کو دی، اس کے بعد سر عام دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا، وہ کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے؟ سر سورہ مزمل۔ آج پڑھے نا ذرا، ڈاکٹر صاحب تکے مت مارے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو بھائی وہ آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ ہے اپنے قریب ترین لوگوں کو، یہ دعوت عام ہے۔ کون سی آیت میں ذکر ہے؟ کمال، آپ سیرت پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ چیزیں بھی یاد نہیں کر رکھ رہے۔ اب بڑے غور سے سنیے اور لکھ لیجئے، وہ تھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، اور اگر وہاں ایک نقطہ آپ نے نوٹ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سگی پھپھی، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نام لے لے کر کہہ رہے ہیں میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو یہ ہے وہ دعوت، اس کو قبول کر کے اس کے تقاضے پورے کرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
تو یہ بڑی باتیں پتے کی ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا کہ فلاں سفارش کرے گا اور فلاں وہاں سفارش برحق ہوگی، اس کی شرائط ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ سورہ ہجر کی آیت 94 ہے، لکھیں آپ۔ اچھا، دعوت کے دو جو مراحل ہیں، بڑے مراحل، وہ کیا ہیں؟ دعوت کے دو ادوار یا مراحل ہیں بڑے، وہ کون سے ہیں؟ پہلے خفیہ دعوت کے 3 سال ہیں، اس کے بعد اعلانیہ دعوت ہے، بہت مخالفت۔ ڈاکٹر صاحبہ، دو بڑے مراحل جو ہیں نا، وہ پہلا مکی ہے 13 سال کا، اور دوسرا مدنی۔ یہ دو بڑے مراحل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں پہلے نبوت کے 13 سال مکے میں گزارے ہیں، وہ مکی دور ہے، اور بالکل مختلف ہے اس سے جو مدنی دور ہے۔ مدنی دور میں آپ اس مدینے کی چھوٹی سی ریاست کے بادشاہ بن گئے تھے، والی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا حاکم مان لیا تھا۔ آپ لکھتے جائیں پلیز، میں نے پھر سوال کرنے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم پیچھے پوری طرح سیرت سے واقفیت حاصل کریں۔ اب یہ جو مکی دور ہے، جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہم 3 ادوار کر سکتے ہیں۔ جو بات سمجھنا ہے سوال کریں۔ پہلا جو ہے وہ 3 سال کا، 1 نبوی سے لے کر 3 نبوی تک، یعنی پہلے 3 سال نبوت کے، یہ دعوت جو ہے وہ خفیہ یا پس پردہ رہی ہے۔ اور ان 3 سالوں میں کل کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ 40-45 لوگ۔ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ، کہ اتنا وقت بھی لگا رہے ہیں، کتاب بھی خریدی ہے، اور اس کتاب سے کا مطالعہ کا ما حق ہوا آپ نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں 40 سے زائد لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ آپ کا جو ہے پوری تفصیل آپ اگر اس کی دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کی پیج 107 پر ہے۔ پیج 107 پر مکی زندگی کے 3 مراحل۔ اچھا، اور یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ پہلے 4 مسلمان کون سے تھے؟ حضرت ختیجہ، آپ کا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، اور آپ کے یار غار ابو بکر، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس میں سابقون الاولون، جو پہلے جو لوگ داخل ہوئے، اس میں حضرت عثمان ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 9 افراد جو ہیں یہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور ان 3 سالوں میں 40 سے زائد افراد مسلمان ہوئے۔ یہ پیج 109 پر ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی مسلمانوں کے لیے وہ نماز تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
اچھا، نماز کیوں؟ نماز آپ دیکھیں، یہ بات بڑی غور سے سمجھیں، اور اس نماز کو جب ہم پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، یا حضرت عیسیٰ پر ہو، یا حضرت موسیٰ پر ہو، سب سے پہلے فوراً نماز فرض ہوئی۔ کیوں؟ تزکیہ نفس کے لیے سب سے ضروری نماز ہے۔ یہ قرآن میں کہاں ہے کہ نماز بہت ضروری ہے تزکیہ کے لیے؟ آیتوں کو غور سے پڑھا کریں جی، اقرا سوچ کے بولیں، البقرہ میں غلط ایسی الٹی سیدھی بات مت کریں۔ سر قد افلاح من تزکا۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا بات۔ آگے نماز کا تو ذکر نہیں ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی۔ ہاں، وذکر اسم ربہ فصلی، یہ ہے اصل بات، کہ اللہ کو یاد کیا ہر موقع پر، زبان سے بھی، عملاً ہر وہ کام کیا جو اللہ چاہتے ہیں، اور دوسرا نماز پڑھی۔ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ تزکیے کے لیے یہ اس کی روح ہے۔ اچھا، اب لکھ لیں پلیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوا، نبوت ملی اور حکم ہوا، وہ ہے سورہ طہ کی آیت 14۔ لکھیں آپ، سورہ طہ کی آیت 14 اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عیسیٰ چند دن کے بچے ہیں، لوگوں نے جب وہ حضرت مریم علیہ السلام لے کے آ رہی ہیں تو لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ مریم، یا نہ آپ نے شادی بھی نہیں کی، یہ بچہ آپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، چند دنوں کا بچہ بول پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جس طرح حضرت آدم اللہ کے بندے تھے، بن باپ اور ماں دونوں کے پیدا کیے گئے، میں بھی باپ کے بغیر پیدا ہوں، لیکن میں اس اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں چند دنوں کے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت 31 ہے۔ میں نے ہمیشہ حوالوں کے ساتھ آپ کو بتایا تاکہ آپ لکھ کے اپنی کاپی، سیرت کی کاپی پہ یہ لکھ لیں کہ نماز، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدا میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کا حکم ملا۔ یہ صفحہ نمبر 110 پر ہے آپ کی کتاب میں۔ اور اس کے لیے آیت ہے سورہ مومن کی 40، سورہ مومن 40 ہے، اس کی آیت ہے 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ یہ لکھیں اور اپنے ایک ہاتھ سے وہاں اپنی کاپی پر یہ ساری نماز کی آیت لکھ لیں تاکہ آپ کو اور مجھے پورا شعور ہو کہ یہ نماز کس قدر اہم ہے۔ تزکیہ نفس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور تزکیہ نفس کے لیے اقامت نماز اور زکوٰۃ بے حد ضروری ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں غفلت کرتا ہے، وہ کبھی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ خفیہ 3 سال کی دعوت کا حاصل کیا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 سال دعوت سینہ بسینہ یا خفیہ چلائی، اس کا کل ٹوٹل نتیجہ کیا تھا، وہ آپ کی آیت کتاب کی پیج 111 پر ہے۔ 40 سے زائد انسانوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز اور اسی تعلیم قرآن جو نازل ہو رہا تھا، آپ کے پاس پوری فہرست ہے جو 3 سالوں میں، پہلے 3 سالوں میں آیات نازل ہوئیں۔ اگر نہیں ہے جس کے پاس، وہ عجائب کو ابھی اپنا بھیجے نمبر واٹس ایپ، وہ ابھی آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو کیا حکم تھا؟ صبر کی زیادہ تلقین تھی سر۔ صبر تو جب کریں گے تہجد کی پہلے، نماز، تہجد کی نماز۔ صبر تو جب کریں گے کہ پہلے آپ قرآن کی جو اس وقت آیا احکامات تھے وہ پر عمل کریں گے تو تکلیفیں اٹھائیں گے، پھر صبر کریں گے آپ۔ تو پہلا حکم جو تھا، لکھیں سورہ انعام کی آیت 163، اللہ تعالیٰ کے رسول خود ان کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے، لا شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو طاقتیں اور قوتیں اور حکمتیں اور علم اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، لا شریک لہو، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا اعلان کروں کہ لا شریک لہو۔ اور اگلی بات بہت اہم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں؟ میرے پہ وہی آتی ہے اور میں سب سے پہلے اس پہ عمل کرتی اور جی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ، اس آیت کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا اول المسلمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ میں وہی جو آتی ہے میں پہلا اس پہ عمل کرنے والا ہوں، کوئی اور عمل کرے یا نہ کرے، مجھے حکم ہے کہ میں اس پر سب سے پہلے عمل کروں۔ اور آپ دیکھ لیں، پورا قرآن پڑھ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حکم کی فرمانبرداری کا حق ادا کیا۔ یہ ہے سورہ انعام کی آیت 163۔ سمجھ لیا آپ نے کہ نہیں؟ جی سر۔ اچھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کافر جو تھے وہ سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کو پتہ ہے، مدینہ ہجرت سے پہلے کافروں نے اپنی ایک میٹنگ کر کے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ جو دشمنی تھی قریش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دعوت حق کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے منظر نامے کو کس طرح دیکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ اس لیے اہم ہے کہ فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، اللہ ہر ہر بندے کے ہر حال سے واقف ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کوششوں، اذیتوں، قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری دعوت کے مراحل کو؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ نہیں نہیں، یہ تو جو آپ فرما رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ دعوت کا حکم دے رہا ہے کہ ان کی پرواہ مت کرو، دعوت دو۔ اب لکھیں، آپ خدا کے لیے لکھیں اور سمجھیں، سورہ انعام کی 33،
سورہ انعام آیت 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نعلم قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون، تو یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا آپ پر الزام اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے سر لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آگے بڑے غور سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بالکل نہیں جھٹلا رہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ظالم ہے۔ ظالم ہوتا ہے۔ ظالم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ آیت کے اندر ہے یہ، کافر ظالم ہے، لیکن آپ آیت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے بڑے ٹھنڈے دل سے، ہم پاکستانی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یا اقرار کر رہے ہیں؟ انکار ہے سر۔ انکار ہی کر رہے ہیں۔ اب ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنی آیت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے، اور ان کا وہ مفہوم بالکل نہیں لیتے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ حکومت کے لوگوں کا بھی حال ہے، ججز کا بھی حال ہے، پتہ نہیں کون کون یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظالموں کا انجام دنیا اور آخرت میں قرآن کا فیصلہ ہے کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، مشرف کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سارے جو واقعات ہیں قوموں کے وہ بھی دیکھ لیجئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مہلت ضرور دی لیکن بالآخر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے ڈریے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے فوراً پلٹیں اپنے رب کی طرف اور اس کے احکامات کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ دیکھ لیا، پیج 130 31 پر آپ آ جائیں کہ دعوت و تبلیغ جو ہے اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ 4 آیات ہیں، ساری 4 کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھے: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اچھا، اب ہم ذرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ جو پڑھایا ہے چیپٹر، آج ہم 120 سے شروع کریں گے، لیکن یہ چیپٹر جو ہم سے شروع ہوتا ہے وہ ہے آپ کا کھلی تبلیغ، پیج 112 سے ہم نے شروع کیا تھا، اور یہاں ہم نے دونوں دیکھ لیے کہ قرابت داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہیں سے اعلانیہ دعوت شروع ہوئی پہلے خاندان کو۔ تو یہاں ایک چیز اور بڑی کلیئرلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی سنت یہ ہے کہ دعوت کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ گھر سے پہلے اپنے آپ کو، ہاں، اپنے قبیلے سے، گھر سے، پھر قبیلے سے، اپنے رشتہ داروں کو، ان سے آپ کا تعلق ہے، ان ذاتی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، اس کو بھرپور استعمال کر کے ان کو پہلے دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ آپ گھر سے 4 مہینے کے لیے غائب ہیں اور نہ گھر کے کام آپ ادا کرتے ہیں، پورے جو
معمولات ہیں اور بار پھر رہے ہیں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت کا اسلوب قرآن نے فکس کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لیے، اور اس کے بعد یہ کیونکہ سورہ شعراء میں آیا ہے، اور سورہ شعراء کا خلاصہ میں نے بھیج دیا، آپ کو مل گیا نا؟ آپ کو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا؟ سر آج تو نہیں آیا۔ آج میں نے بھیجا ہی نہیں، یہ کئی دن پہلے بھیجا ہے۔ عجائب، ہم نے سورہ شعراء کا خلاصہ کب بھیجا ہے بتائیں؟ یہ چیزیں ہم آپ کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ اس کا کوئی نوٹس ہی نہ لیں۔ جلدی بتائیں۔ اگر آپ اس خلاصے کو پڑھتے نا، جی پوری سر جی ملا۔ پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی۔ 28 تاریخ کو بھیجا ہے اور آج 4 ہے، 5۔ 5 تاریخ ہے، ایک ہفتہ ہو چکا ہے، بلکہ ہفتے سے زائد، اور آپ نے اس کو اپنے پرنٹ کر کے اپنی کتاب میں نہیں رکھا۔ دیکھیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چیزیں ہم بالکل ٹو دی پوائنٹ تیار کر کے آپ کو بھیجتے ہیں، اور آپ اتنی تکلیف نہیں فرماتے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو جوڑیں کتاب سے، جو جس حوالے سے بھیجا گیا ہے۔ اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں۔ جتنی چیز آپ کو میں نے سہولیات دے رکھی ہیں کہ آپ مجھے فون کر دیں، میں آپ کو خود کال کر لوں گا۔ آپ ہیں کہ ان چیزوں کو لا کے اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کو ملا ہے وہ 28 والا ہینڈ آؤٹ؟ جی سر جی ملا جی ہوا۔ سر جی سر۔ اب آپ لوگوں کو بھی اب ملا ہے، جب میں نے آپ لوگوں کی کھنچائی کی ہے تو آپ جس کو نہیں چاہیے وہ عجائب کو فون کر دے، اپنا ساری میسج بھیج دے، اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دے، اپنا نام بھیج دے، آپ کو وہ مل جائے گا۔ لیکن ہم دوبارہ نہیں بھیجیں گے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگ لے۔ اچھا، سورہ کافر جو ہے وہ کیوں بل کھاتے تھے، اور جو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر مظالم اور اذیتیں دیتے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ شرک ان کی کے سب سے بڑی ذاتی وجہ تھی مفاد کہ تھے، عصبیت تھی، اور اور ان کا باپ جو دادا کے اس پہ چل رہے تھے۔ اور سر اپنی مسکراہٹ جو ان میں قائم ہوئی تھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سر ان کی رسم و رواج کا صفایا ہوا کہ چاہتا وہ ہے۔ قریش کا ایک نام ہے تو وہ نام پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی ٹھیک ہیں، جزوی طور پر ٹھیک ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف ان کی عصبیتیں، خاندانی، ماں باپ کا دین اور بدعتیں تھیں، اور دوسری طرف قرآن کی آیات ان کو بالکل دلائل سے اس طرح ان کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ پریشان تھے۔ قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اس نے اپنا حق قرآن میں نازل کیا۔ وہ حق جب بیان ہوتا تھا تو آپ دیکھیں آپ اسی کو سورہ شعراء کو کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے، سب سے کمزور،
اور فرعون دنیا کا سب سے طاقتور. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب سے طاقتور ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ ان کے سامنے تصویر رکھ دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ سارے انبیاء، سارے نہیں اکثر انبیاء کا ذکر ہے. فرعون اور موسیٰ کا جو ہے اس کے بعد وہ ہے حضرت ابراہیم کا بتاتے ہیں کہ تم اس سے تعلق ظاہر کرتے ہو نا، دیکھو وہ کیا تھا اور تم کیا ہو. پھر حضرت نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکت کا سارا بتاتے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا. یہ 105 سے لے کر 191 تک ان انبیاء کا ذکر ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے وہ اوپر کوئی 10 سے 86 آیات پر ہے. ذرا غور کریں. یہ تھی وہ وجہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہا. اللہ کی دلائل اتنے پرزور ہیں اور اتنے حق کے خلاف کام کرنے والوں کو وعیدیں دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سورہ الحجر نازل ہوئی ہے، اور پھر الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے ان سابقہ باغی قوموں کے جو قریش کی طرح تھے اس کی تفصیل جو ہے وہ ساری آ رہی تھی. اچھا، اس کے بعد اگر آپ یہ سب دوبارہ پڑھیں گے، اور آئندہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ ان کو پڑھ کے سمجھ کے جواب نہیں دیں گے. اچھا، اب آپ نے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے، ذرا آپ آ جائیں پیج 115 پر. پورا ان کا رد عمل ہے، کس کا؟ مشرکین مکہ کا. 100 شرک کے ابطال میں، شرک و باطل ثابت کرنے کے لیے قرآن نے کھول کھول کے بیان کی ہیں چیزیں، اور مشرکین کس قدر غم و غصہ میں ہیں. اچھا، اب جب مخالفت شروع کی تو ان کو سب سے بڑی چیز کیا پیش آئی جس سے وہ پریشان تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت. شاباش ڈاکٹر صاحب، شاباش. کہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے سامنے تھا کہ اس شخص کی مخالفت کیسے کریں جس کو ہم نے صادق اور امین کہا ہے. اس کا مطلب ہے، بہت اچھی طرح سمجھیے، کہ اصل چیز انسان کا سیرت و کردار ہے. عہدے چند روزہ ہیں. کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے قوم عاد؟ کہاں ہے قوم سمود وغیرہ وغیرہ؟ تو یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نبی کو یہ فیس نہیں کر سکتے. اس کا سیرت و کردار وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. تو قریش نے بہت غور و غوض کے بعد کیا فیصلہ کیا؟ جلدی بتائیں، کتاب کھول کے رکھیں اپنی. تو ان کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ یہ قرآن کی تعلیمات دینا چھوڑ دیں. نہیں، وہ کیوں مجبور ہوئے حضرت ابو طالب کے پاس جانے کے لیے؟ کیا مسئلہ تھا ان کا؟ مسئلہ وہی سجی ابھی جو آپ نے بتایا کہ ان کے اخلاق، مکارمہ کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ وہ کسی طرح ان کو یہ خلاف بات کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں کی زبان سے پہلے وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں. ایک طرف اس دعوت کو چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح باطل قرار دے دیں، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت و کردار تھا. اب آپ یہ خود نوٹ کریں یہاں پر کہ اگر آج سب سے بڑا داعیان اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سیرت و کردار قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جی سر.
نوٹ کریں، یہ یہاں سیرت بہت سارے چیزیں ہمارے اوپر واضح کر رہی ہے۔ اب قریش جو تھے یا مشرکین مکہ، وہ بہت پریشان تھے، اور ان کو ایک ہی ذریعہ نظر آیا کہ ان کے چچا سے کہیں کہ وہ ان کو سمجھائیں۔ تو یہ تھا پیج 116 پہ لکھیں کہ قریش ابو طالب کی خدمت میں۔ بڑی دلچسپ چیز ہے، کاش آپ نے پڑھی ہو۔ تو حجاج کو روکنے کے لیے جو مجلس شورا ہوئی، اس میں فیصلہ کیا ہوا؟ مجھے ذرا نیٹ شیل بتائیں کتاب سے۔ سر جی وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے کہ وہ کوئی راستہ بتائے کہ ہم کس طرح اس دعوت کو روک سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ وہ یہ کہیں گے یہ جھوٹا ہے نہیں نہیں کوئی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ نے بات ہی غلط شروع کی۔ ولید بن مغیرہ نے سب کو جمع کیا، یہ سارے جمع ہوئے، اور ولید مغیرہ ان کا کیونکہ سردار تھا، تو اس وہاں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ابھی حج آنے والا ہے، اور حجاج کو ہم نے روکنا ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک... سوچ اب ذرا ڈاکٹر صاحبہ چپ رہیں اور میری بات سنیں غور سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منصوبہ ان کا کھول کے رکھ دیا کہ یہ سب جمع ہوئے، اور ولید بن مغیرہ جو ہے وہ اس میٹنگ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب وہاں کس طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، پہ 117 پہ دیکھیں کہ وہ لوگ، کوئی کہتا ہے بھائی ہم کہیں کہ یہ کہن ہے تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ اس نے کہا نہ 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 نہ، کہن ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کہنوں کو دیکھا ہے، یہ شخص تو بڑا زیرک اور بڑا فراست و فہم و فراست کا ماہر ہے۔ دوسرے نے کہا ہم کہیں پاگل ہے، اس نے کہا نہ نہ نہ، یہ بھی بات نہیں چلے گی۔ وہ کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے شاعر ہے، چوتھا کہتا ہے جادوگر ہے۔ اب ولید نے ایک متفقہ فیصلہ جس پہ سب نے ایگریمنٹ کیا، وہ یہ تھا کہ سب سے مناسب یہ ہے کہ وہ کہیں کہ وہ جادوگر ہے، اور اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ جادو ہے، اور اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس پر لوگ متفق ہو گئے۔ آپ دیکھیں وہ بھی کتنے عقل مند ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہیں جھوٹے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی یہ حکمت کی بات کی ہے، حکمت کی بات تو تھی اگر ان میں عقل ہوتی، اگر ان کو کی فطرت میں وہ جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے مطابق ہوتے، تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتے۔ وہ عین فطرت کے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، وہ برحق ہے۔ سر جی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے شاطر دماغ کی طرح انہوں نے اس کو کیا کہ جادوگر ہیں۔ سر وہ ایک بیانیہ چاہتے تھے کہ ایک بات سارے مل کے ایک ہی بات کہیں، بیانیہ۔ ہاں، ان کا بیانیہ جو ہے اس میں اختلاف نہ ہو، تاکہ حجاج کو پوری طرح ہم گھیر لیں۔ اچھا، اس پہ تبصرہ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ یہ جو انہوں نے ساری بات گھڑی اور متفقہ بیانیہ بنایا، اس کی کہاں ہے قرآن میں؟ سر المدثر میں جو اس کے ولید سورہ بن مغیرہ کا مدثر، باڈی۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ المدثر۔ اور خدا کے بندو کتاب کھول کے رکھو، پیج 117 پہ نیچے آیات ہیں، سورہ مدثر کی 18 تا 25۔ اس کتاب کو پڑھنے کا سلیقہ تو پلیز سیکھیں نا۔ تو تبصرہ کتنا زبردست ہے، کاش میں اور آپ قرآن کو سمجھتے ہوں۔ انہو فکر وقدر، اللہ اکبر، اس نے اندازہ لگایا، اور ہاں اس نے غور و خوض کیا اور اندازہ لگایا۔ فقتل، مارا جائے، کیف قدر، کیا اس نے اندازہ غلط لگایا۔ ثم قتل کیف قدر ثم نظر، پھر اس نے اپنی نظر دوڑائی۔ ثم عبس وبصر، پھر عبسا، اس نے منہ بسورا، وبصرا، اور اپنی پیشانی کو سکیڑا۔
ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پلٹا اور تکبر کیا، فقالا، پھر اس، یہ ساری باڈی لینگویج، اس کی حرکات قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب کا کمال ہے۔ تو کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ اور قرآن کو کیا کہتا ہے؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انسانی کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان۔ اچھا یہ انسانی کلام کیوں نہیں ہے بھلا؟ کیا دلیل ہے قرآن کی؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے چیلنج کیا بندوں، ہوا ہے اللہ کے کہ بندوں، بنا لو۔ قرآن چیلنج کرتا ہے۔ پہلے اس کہتا ہے، جیسی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا۔ آپ میری بات تو سنیں، آپ ذرا دیکھیں، پوری بات کو سنا کریں، سمجھا کریں۔ پہلے قرآن نے کہا کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، پھر قرآن نے کہا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، بالآخر وہ سب کچھ نہ لا سکے، کوئی لا بھی نہیں سکتا، اور آخر میں کہا کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اب سورت 3 آیات کی بھی ہے۔ کون سی سورت قرآن کی 3 آیات کی ہے؟ سورہ عصر ہے، سورہ کوثر، اور اثر۔ سورہ والعصر۔ کمال نہیں ہے فالعصر میں اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ، والعصر ان الانسان لفی خسر، کیا بات ہے، کبھی غور کریں اس کے معنی اور مفاہیم پر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں، الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعمل الصالحات ہی ہے۔ عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، کبھی اس کے معنی کی وسعتوں پر غور کریں۔ آج تک قرآن کا چیلنج ہے، تم خود بھی اور بلا لو اپنے سارے حامیوں کو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کو، ورلڈ بینک کو، سب کو۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس قرآن کی ایک صورت 3 آیات کی جیسی بنا کے لے آئیں، جس کا الفاظ بھی لاجواب، کمپوزیشن بھی ان الفاظ کی لاجواب، اس کے مفاہیم اور مطالب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ نازل ہوا اور آخرت تک وہ اپلیکیبل ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ آپ قرآن کو، اس کتاب کو جب قرآن کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے، اور آیات دی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں نا، ماذرائی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ماذرائی کس کے درمیان تھی بھلا؟ جلدی بتائیں۔ شرک اور اسلام کے درمیان۔ نبی کریم صلی نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش، مشرکین مکہ کے درمیان۔ آپ جنرلائز کر رہے ہیں، قرآن اس وقت ماذرائی کس کے درمیان ہو رہی ہے جب قرآن پیش کیا جا رہا ہے؟ تو بات کو پوری طرح سمجھ کے بات کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پہلی میں کتنی بڑی زبردست آیات ہیں۔ پیج 118 پہ میں پڑھ چکا ہوں، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، کون؟ یہاں قریش کہنے لگے، مشرکین مکہ کہیں، یا ایہا الذی، اے وہ شخص، نزل علیک الذکر، تم پر یہ جو ذکر قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تو پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ سورہ انعام کی 1:33 آپ نے لکھی ہوئی ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن اور سیرت کو ملا کے سمجھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی آیت تھی، پیج 118 پر، 119 پر آئیں۔
وعجبو، اور انہیں حیرت تھی، حیرت میں ڈوب رہے تھے، ان جاہم منذر منہم، کہ خود انہی مکے والوں میں سے ایک ڈرانے والا، اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا آیا۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کیا کہا، مکے کے کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ شخص جو ہے یہ جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو ایک ایک لفظ حق بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی زبردست محاذرہ یہ ہے، اور جھٹلا کس کو رہے ہیں؟ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ سورہ قلم کی آیت پڑھی، اب قرآن کو سمجھیے سیرت کے حوالے سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ قرآن کافر قرآن سنتے ہیں، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تو آپ کی ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ غصے سے کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ آپ قرآن سنتے ہیں آپ سے تو یہ ہے ان کی کیفیت۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بلا شبہ یا یقیناً یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ اس طرح یہ ساری آیات پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ساتھ سیرت کو سمجھنے کے لیے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے آگے جو کام ہے کرنے کے وہ ضرور کریں، تاکہ آپ کو یہ قرآن فہمی یہیں سے شروع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے قلم کی 51 پڑھی ہے، پیج 119 پر ہی، سورہ انعام کی 53 ہے، اس کے بعد انعام کی 53 اگلی بھی ہے، اور اس کے بعد المطففین ہے 83 نمبر، اس کی آیت 29 تا 33 ہے۔ یہ پہلی محاذرائی ختم ہوتی ہے، یعنی کافروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ پوری طرح مخالفت کو آخری لمحے تک انہوں نے دی۔ اسی کے بعد آپ دیکھیں پیج 119 پر آخر میں 2 لائنوں میں محاذ آرائی کی دوسری صورت، اور اب آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سخت مخالفت تھی۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، کبھی نوٹ کریں، اساطیر الاولین اقتتبها فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، یہ پہلے زمانے کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن تو حق بیان کر رہا ہے، اور قرآن ہی حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو خود حق ہے۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے اور صبح شام اس کی تلاوت کیے جا رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ شخص تو بالکل گیا گزرا ہوا ہے۔ دوسری آیت پڑھیں، سورہ فرقان کی 4، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ تو محض جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو کہہ رہے ہیں۔ سوچیں، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی آنت کی ہے کہ اس قرآن کو گھڑنے میں خود بھی گھڑ رہا ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جو اس کو گھڑ رہے ہیں۔ دیکھیں آگے کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ سورہ انعام کی 103 میں انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو ایک انسان اس کو سکھاتا ہے۔
طرح طرح کے الزام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ پیج 120 پہ آپ کی محاذ آرائی کی تیسری صورت نظر آتی ہے، اور کتنی بھونڈی ہے کہ حال ہے نظر سورت آیت ہے 103 جی سر، یہ سورت نحل کی 103 نمبر آیت ہے، انما یعلمہ بشر، ہاں 16 نمبر 16 بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نمل کی 103 ہے۔ میں 6 دیکھ رہا تھا تو 6، کیونکہ میری غلطی یہ تھی کہ میں 6 کو صرف دیکھ رہا، 6 جو ہے الانعام ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ سورہ الانعام کی 103 ہے، نحل سر جی۔ سورہ نحل کی، سورہ نحل کی 103۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صورتیں نمبر سے یاد ہیں، کہ آپ نمبر کہیں تو آپ سورت پہ چلے جائیں، یا سورت کا نام لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں کتنے نمبر پر ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھ لیجئے آپ کو اتنا آسان ہے۔ مجھے اب کیونکہ یہ سب پتہ ہے نا، مجھے فٹافٹ مجھے نمبر یاد ہیں قرآن کی، کن صورتوں کا کیا نمبر ہے۔ مجھے قرآن ڈھونڈنے میں کبھی دقت نہیں ہوئی، کبھی بھی آیت کو۔ سر جی اس کو کس طرح یاد کریں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، طریقہ تھوڑا بتا دیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس سورت کو جب پڑھ رہے ہیں تو اس کا نمبر دیکھیں نا۔ سورہ فاتحہ 1 ہے، بقرہ 2 ہے، آل عمران 3 ہے، اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کو، آپ تو خیر نہیں، آپ خواتین سے پوچھیں نا، ان کو ساری کپڑے کی دکانیں پتہ ہیں پنڈی میں، کیونکہ ان کی دلچسپی ہے۔ تو ہماری دلچسپی اگر قرآن ہے، اور قرآن کو ریفر کرنا نمبر سے اور سورت کے نام سے آسان ہے، تو ہمیں بالکل یاد ہونا چاہیے۔ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، مزہ آتا ہے آپ کو، فٹافٹ فوراً اس آیت پہ پہنچ جاتے ہیں، سورت کا نام ہو یا نمبر ہو۔ اچھا، اب یہ تو 2 صورتیں تھیں نا محاذ آرائی کی، اب تیسری سنیں۔ تیسری میں تو اس شخص نے انتہا کر دی کہ نضر بن حارث جو تھا، آپ اگر دیکھیں تو اس نے تو گندگی کی انتہا کر دی۔ وہ لے آیا کچھ خرید کے لونڈیاں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتیں بیچاری بکتی تھیں، تو وہ خرید کے لے آیا وہ ایران سے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی ان عورتوں کی یہ کہ جو مسلمان ہو جائے نا، آپ جائیں اس کے ساتھ وہ حرکتیں کریں تاکہ وہ اس دین کو چھوڑ کر آپ سے زیادہ لگ جائے، محبت کر لیں۔ کتنا بھونڈا طریقہ تھا۔ یہ تھی محاذ آرائی کی تیسری کنڈیشن، اور چوتھی جو ہے، سر آپ جی اس دیکھ، کا ذکر سورہ لقمان میں ہے، نظر بن حارث کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو یہ بالکل یہ دیکھنا آیت آپ ضروری کے دیکھیں نا، میں اب اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ اپنا کام کریں۔ لکھا ہوا ہے ٹھیک یہ آج 6 سورہ لقمان کی 6 لکھی ہوئی ہے، جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ دور جانے کتاب ماشاءاللہ بڑی عمدہ کتاب ہے، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا، اب کافروں نے یہ سارے حربے جب استعمال کر لیے تو ان کو سمجھ آیا کہ ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے حج پہ جب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، خاص کر آپ دیکھیں کہ آپ کے چچا ابو لہب نے کیا حرکتیں کی ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ قریش کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ ہوا۔ وہ جو حجاج کے بارے میں انہوں نے کم مہم خود ہی چلائی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہوریاں کرنے لگ پڑے۔ مسز آصف صاحبہ، آپ کا فون مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی باتیں آن ایئر جا رہی ہیں۔ اچھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا بھلا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے حجاج کے خلاف مہم چلائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوا؟ سر خود ہی امپورٹنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، اور خود ہی سب لوگ سننا شروع ہو گئے کہ ہمیں اس شخص کو ملنا چاہیے کہ یہ کون سا شخص ہے جو کہ یہ جادوگر بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے۔ تو خود بخود ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہوری کر دی ایک قسم کی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، انہوں نے وہ کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خود نہ کر سکتے، انہوں نے پورے حجاج میں یہ مہم چلا کر سب کو آگاہ ہو گئے کہ ایک نبی آ گیا ہے، اور اس نے بڑا فائدہ دیا کہ اب لوگوں کے دل میں یہ تشویش ہوئی کہ یار جانے تو صحیح کہ اتنی مخالفت، اتنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے تھے، اور آپ کے چچا جو تھے ابو لہب، کتنی بدبختی ہے کہ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، وہ پتھر مارتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون آ جاتا ہے بہ بہ کے۔ سوچیں اس سے ہمیں جو محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے اس دین کو پہنچانے میں کیا کیا اذیتیں، آج ہم اس قرآن کو کبھی اور اس سیرت کو نہ پڑھ سکتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری قربانیاں نہ دی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اسی چچا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کے نام بھی یہاں موجود ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے، کہ اس نے بدبخت نے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی، اور یہ اس کا ذکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں کلثوم اور رقیہ رضی اللہ کلثوم، ہاں جی، کلثوم اور رقیہ رضی اللہ رقیہ، رقیہ، اور اس بدبخت کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ اتبا اور اتبا۔ اتبا اور عتبہ اور طیب۔ عتیبہ۔ تو ان سے اس نے سگے چچا نے، شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا تو اس نے یہ خباثت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے ہماری کس قدر محبت بڑھتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دعوت دین کے لیے انہوں نے کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ اب یہ 3 کام کرنے کے بعد جب کافروں کو پتہ چلا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے اور ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں سارے حکمران مسلمان، نام و نہاد مسلمان حکمرانوں کے اپنے منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ ہے، اور فلسطین کے معاملے میں یہ اتنے ننگے ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا ننگا کر دیا ہے کہ یہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں رہ گئے، کہ جب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بچیاں شہید ہو رہے ہیں، یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے، یہ اپنے ہاں مسلمانوں کو مظاہرہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو کافروں نے پھر سوچا، انہوں نے کہا یار ایک کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جتنا زور لگاتے ہیں اتنی جوش سے یہ دعوت ابھرتی ہے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، یہ اس دعوت کا خاصہ ہے۔ جب آپ زور لگائیں گے نا، کافر زور لگاتے ہیں نا، تو مسلمان بھی اگر مسلمان ہوں تو پورا زور لگا کے اس کو شکست دے دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کافروں کے ساتھ وہ مدد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مومن ہوں تو نا۔ اچھا، اب انہوں نے چوتھی مرتبہ جو کیا کیا، انہوں نے کہا ودو، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں لو تدہنو، اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، فیدہنون، تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اب انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی پوجا کریں 1 سال، اور 1 سال وہ اپنے رب کی عبادت کریں گے ان کے ساتھ۔ ذرا سوچیں، شرک کا تو شائبہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس ہستی کی طاقت، قدرت، علم، حکمت، اختیار، اقتدار کا یہ حال ہو کہ پوری کائنات کو بنا کے اور چلا رہا ہو، وہ کس طرح یہ
برداشت کر سکتا ہے کہ یہ بت، یہ قبروں والے، یہ پیر، یہ فقیر، یہ ولی، یہ اولیاء، یا یہ کوئی بھی اس میں شریک ہو، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ سب سے بری حرکت اللہ کے نزدیک شرک ہے، اچھی طرح نوٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ کافرون۔ سورہ کافرون۔ ہاں، اب ذرا کافرون پھر سمجھ آتی ہے جب اس مقابلے میں پڑھیں گے نا آپ، تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اعلان فرما دیا۔ کیا؟ قل یا ایہا الکافرون، تو کافروں سے دو ٹوک اعلان کر دیا، جو تم کر رہے ہو کرو، میں اس میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، میرا دین الگ، تمہارا دین الگ۔ سر جی ٹائم ختم ہو گیا، جی ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا، چلے میں ختم کر دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ریوائز کیا، جس طرح سوال کیے، یہ آپ کے لیے مفید تھا یا نہیں؟ جی سر جی بہت مفید سر تھا۔ بہت ابھی زبردست، 5 منٹ ہے نا، بہت 15 منٹ اوپر ہوا کرے گی۔ جی سر، آپ سر نے جو 1.25 لوگ گھنٹے کا لیفٹ ٹائم کرنا دیا تھا۔ چاہتے ہیں وہ کر اچھا جائیں، سوا کا ٹھیک ہے، پھر 9 آپ بات اس کی جاری کر دیں سر جی، کافرون کی جو کرتے تفصیل۔ سیرت پڑھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کہاں گیا اور کہاں نہیں گیا۔ اچھا، اللہ گزارش خیر۔ میری سنیں، 5 منٹ کوئی بات نہیں، میں اس کو فورگو کر دیتا ہوں۔ آپ مہربانی کریں، آپ اس کتاب کو، میں نے آج آپ کو صفحات بھی لکھوا دیے ہیں، اگلی دفعہ تیاری کر کے آئیں۔ اور اگلا جو ہے ظلم و جور، آپ کا پیج 122 پر میں شروع کروں گا۔ میں نے پورا روین آپ کو کتاب کا کرا دیا ہے، اور میں نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے سال بسال صورتحال پہ بھی سوال کرنے ہیں کہ آپ مثلاً، آپ بتا دوں آپ کو، آپ ذرا پڑھ کے آئیں۔ مثلاً نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی عمر تھی آپ کی جب آپ نے اس میں شرکت فرمائی ہے؟ حلف الفضول۔ مختلف واقعات میں۔ تو ذرا پڑھ کے آئیے، تیاری کر کے آئیے، جو چیز آپ کو پوچھنی ہو، پورا ہفتہ ہے، میرے نمبر پہ موبائل پہ کال کریں، واٹس ایپ پہ، اور جس کو جو چیز نہیں ملی وہ اب بھی فون کرے اس کو عجائب کو، وہ چیزیں جو آپ کو نہیں ہیں آپ کے پاس ہم بھیج دیں گے۔ لیکن خدا کے لیے ان چیزوں کو اس طرح نہ پھینکا کریں، ان کو پرنٹ کرا کے اس کتاب کے ساتھ رکھ لیں، تاکہ کل آپ جب اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ کے بچے پڑھیں، تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن بہت ان کو سمجھانے میں، سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ جی سر۔ مسلمان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، اتنا ہی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اتنے ہی مسلمان اور ابھر رہے ہیں، کئی دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اسلام پھیل کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بالکل ان کا کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جتنے مسلمان بگڑ رہے ہیں، کہاں اتنے مسلمان، مجھے بتائیں، دلیل بتائیں کہ کہاں اتنے مسلمان نئے جو آ رہے ہیں وہ اتنے مؤثر ہیں کہ وہ دعوت دین کا کام ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ابھی تو دین اسلام قبول کرنے کی میں نے ویڈیو سنی ہے، آگے اس کے بعد وہ اب مؤثر ہوں گے۔ ایک ویڈیو آپ امت بگڑ رہی ہے، پاکستان آ رہا ہے قرآن کی طرف، بتائیں مجھے۔ بہت زیادہ بگڑی ہے سر جی، یہ ان اور کی یہ شادیاں بیاہ سارے کچھ دیکھنے فہمیوں میں میں مت رہیں، یہ ویڈیو آپ کو سنا کے آپ کو بھائی اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ دین کا کام کل آپ کو میں نے پڑھانا ہے، شہادت فریضہ، شہادت دین، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس 11 پیج کا ایک اور 14 پیج کا 4 پیج کا ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پڑھیں، سمجھیں، اور خدا کے لیے ان خوش فہمیوں کو چھوڑ دیں۔ جتنا دین کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔
सोशल मीडिया के पीछे मत जाएं। सोशल मीडिया उतना ही देखें जितना कुरान और सुन्नत इजाजत देता है। असल चीज है हमारी कुरान, सुन्नत और सीरत। इसकी तरफ तवज्जो दें, इसको पढ़ें, इसको समझें। ये है वो चीज जो मुझे और आपको सुरात मुस्तकीम पे लाएगी। इंशाल्लाह। सर, नए साल की खुशियों में जो इन्होंने किया है, अगर इनके अंदर इस्लामी रूह होती तो कोई हम खुशियां मनाने के काबिल हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा।